السلام علیکم۔ عماد الدین زنگی کے گھر 17 شوال 521 ہجری بمطابق فروری 118 عیسوی کو طلوع شمس کے وقت حلب میں سورج کے ساتھ ایک ایسا مہتاب بھی طلوع ہوا جس کا نام اس کے والد نے نور الدین زنگی رکھا، اور وہ حقیقت میں نور الدین زنگی محمود بن گیا۔ وہ 1118 میں عراق کے شہر تقرید میں پیدا ہوئے اور ترک زنگی خاندان کے رکن تھے۔ تاریخ نے اسے الملک العادل سلطان نور الدین زنگی محمود کے نام سے یاد کیا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک سپہ سالار، ایک عالم بعمل سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند، ایک عادل حکمران تھے۔ اسلاف امت نے سلطان کو خلیفہ راشد سادس کے نام سے یاد کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ فقی مذہب کے اعتبار سے امام الائمہ، سراج الامہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد تھے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی خوب اشاعت فرمائی اور رافضیت کا خوب بیڑا غرق کیا۔ علامہ ابو شاط المقدس اخبار نوریات صلاحیہ میں لکھتے ہیں کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ طویل نماز ادا کرتے، دن میں وظائف کرتے، رات کو عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے اور آدھی رات کے وقت اٹھ جاتے، وضو فرماتے اور صبح تک نوافل ادا کرتے تھے۔ پھر آپ کی سواری آ جاتی اور آپ سلطنت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میدان جہاد میں گزاری۔ آپ کو فلسطین اور بیت المقدس آزاد کروانے کی تمنا جنون کی حد تک تھی۔ اس کے باوجود بھی سلطان کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ میدان جہاد میں بھی اللہ کی بارگاہ میں باقاعدگی کے ساتھ سر مسجود ہوتے ہیں، ساری رات دعاؤں میں گزار دیتے۔ علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ نور الدین زنگی راتوں کو بہت زیادہ نماز ادا کرتے، اللہ سے دعا اور استغفار کرتے، تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو شاہ سوار ہوتے یعنی جہاد کرتے۔ یہ مقولہ حضرات صحابہ کے بعد سلطان نور الدین زنگی پر مصداق آتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی عوام و قوم کی حقیقت میں خدمت کی، عوام کی مثال خود سنتے، دمشق کے لوگ آپ پر جان نثار کرتے تھے، آپ عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ اس حقیقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ علامہ ابن کثیر جیسے محدث لکھتے ہیں کہ ایک بار جب نور الدین زنگی بیمار ہوئے تو پوری سلطنت شام بیمار ہو گئی۔ جب آپ صحت یاب ہوئے تو لوگوں میں شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی، گویا کہ سلطنت اسلامیہ میں ایک بار پھر جان آ گئی ہو۔ دوستو، اندازہ لگائیں کہ ایک حکمران سے کون کتنی شدید محبت۔ آج کل کے حالات دیکھ کے تو کسی حکمران سے ایسی محبت کا تصور بھی محال ہے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک سپہ سالار یا عادل حکمران ہی نہیں بلکہ ایک عالم، شریعت حافظ، فقیہ اور محدث تھے۔ جب آپ کے والد عبادت دین زنگی رحمۃ اللہ علیہ صلیبیوں کے ساتھ جہاد میں تھے تو آپ بھی ان کے ساتھ ایک سپاہی اور عالم کی حیثیت تھے۔ معتد بار کے مسائل میں آپ نے اپنے والد سے اختلاف کیا اور انہیں مسئلہ بتایا۔ اس پر آپ کے والد بہت خوش ہوتے اور آپ کی رائے اور فتوے کو قبول فرما کر حکم جاری فرماتے ہیں۔ آپ فقی مذہب کے اعتبار سے حنفی تھے، لہٰذا آپ نے فقی حنفی کی خوب اشاعت فرمائی، لیکن آپ بالکل بھی متعصب نہ تھے، علمی اور فکری اختلاف رائے کی قدر کرتے تھے۔ آپ نے جہاد کے موضوع پر بھی ایک کتاب تصنیف فرمائی، لیکن افسوس کہ وہ چھپ نہ سکی اور فی الحال ہمیں اس کا کوئی مخطوطہ بھی نہ مل سکا۔ آپ کی تصنیف کا نام ہے اجتہاد فی فضل الجہاد۔ اصلاح امت میں جن کو آپ کی کتاب کا مخطوطہ یا کوئی قلمی نسخہ میسر آ سکا، انہوں نے خوب استفادہ فرمایا۔ ابن نحاس نے اپنی کتاب مسار الاشاق میں کئی مقامات پر سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اجتہاد فی فضل الجہاد سے استفادہ کیا اور زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے روایات نقل فرمائی ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ کتاب ہمیں نہیں مل سکی، شائع نہیں ہوئی، کلمہ نسخہ حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ دوستوں، نور الدین زنگی 12ویں صدی کے ایک ممتاز مسلم حکمران تھے۔ نور الدین زنگی مقدس سرزمین سے صلیبیوں کے خلاف اپنی فوجی مہمات کے لیے مشہور ہیں۔ انہیں 1146 میں حلب کی حکمرانی وراثت میں ملی
اور اس نے صلیبیوں کے خلاف مسلم علاقوں کو متحد کرنے کی مہم شروع کی۔ 1147 میں اس نے صلیبیوں کو شکست دی، ایڈیسیا کے عیسائی بادشاہ کو قتل کیا اور انطاکیہ کے لاطینی سرپرست کو گرفتار کر لیا۔ نور الدین زنگی نے اپنے علاقے کو بڑھانا جاری رکھا۔ 1154 میں دمشق پر قبضہ کیا اور صلیبیوں کو علاقے سے باہر نکال دیا۔ اس نے مصر میں شیعہ فاطمی خاندان کے خلاف بھی جنگ لڑی اور 1169 میں قاہرہ کا کنٹرول سنبھالنے میں بھی کامیاب ہوا۔ اپنے عسکری مہمات کے علاوہ نور الدین زنگی فن اور ادب کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے متعدد تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی اور مشہور دانشوروں کی تخلیقات کی سرپرستی کی۔ نور الدین زنگی کا دور مسلم دنیا میں استحکام اور خوشحالی کا دور تھا۔ وہ اپنے تقوی، حکمت اور انصاف کے لیے جانے جاتے تھے۔ نور الدین زنگی فن تعمیر کا بہت بڑا سرپرست تھا اور اس نے اپنی مملکت میں متعدد مساجد اور مدارس اسلامی اسکول کی تعمیر کا کام سونپا۔ ان میں سب سے مشہور مدرسہ النوریہ ہے جو 1167 میں مکمل ہوا اور آج بھی کھڑا ہے۔ مجموعی طور پر نور الدین زنگی مشرقی وسطی کی تاریخ کے ایک اہم شخصیت تھے اور مسلم دنیا میں ان کی خدمات کو آج بھی منایا جاتا ہے۔ نور الدین زنگی نہ صرف ایک ماہر فوجی کمانڈر اور ایک واحد سیاستدان تھے بلکہ وہ اپنی ذاتی خوبیوں کے لیے بھی مشہور تھے۔ وہ اپنی رعایا کے لیے فیاض اور ہمدرد کے طور پر رحم کرتے تھے۔ اپنی کامیابیوں کے باوجود نور الدین زنگی کو اپنے دور حکومت میں بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے صلیبیوں، فاطمیوں اور متعدد مقامی بغاوتوں سے مقابلہ کرنا پڑا اور وہ مسلسل اپنی حکمرانی کو وسعت دینے اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان چیلنجوں کے باوجود نور الدین زنگی ایک پائیدار میراث چھوڑنے میں کامیاب رہے۔ انہیں ایک عادل حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو صلیبیوں کے خلاف مسلم دنیا کو متحد کرنے اور خطے میں استحکام اور خوشحالی کا دور قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ اس کی فوجی کامیابیوں نے صلاح الدین کے ذریعے یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنے کی راہ ہموار کی اور ان کے فنون ادب کے سرپرستی نے سیکھنے اور اسکالرشپ کی ثقافت کو فروغ دینے میں مدد کی جو آج تک برقرار ہیں۔ وہ ایک ہنرمند فوجی کمانڈر بھی تھے جو نظم و ضبط، تنظیم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج میں نئے ہتھیار اور حکمت عملی متعارف کروائی اور محتاط منصوبہ بندی اور عمل درآمد کے ذریعے بہت بڑی صلیبی فوجی کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے متعدد مدارس کی بنیاد رکھی اور علماء اور شاعروں کے کام کی سرپرستی کی جس سے اسلامی تعلیم و ادب کی ایک بھرپور میراث پیدا کرنے میں مدد ملی جو آج تک برقرار ہے۔ مجموعی طور پر نور الدین زنگی ایک پیچیدہ اور کثیر الجہتی شخصیت تھے جنہیں مشرق وسطی کی تاریخ ایک اہم کردار ادا کیا۔ ایک فوجی کمانڈر، سیاستدان اور فنون لطیفہ کے سرپرست کے طور پر ان کی میراث نے خطے پر انمنٹ نقوش چھوڑے اور دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے متعدد اصلاحات متعارف کروائیں جن کا مقصد غربت اور عدم مساوات کو کم کرنا تھا، جن میں ہسپتالوں، یتیم خانوں اور دیگر خیراتی اداروں کا قیام شامل ہے۔ وہ اپنی بادشاہیت میں عیسائی اور یہودی برادریوں کے ساتھ احترام کے ساتھ برتاؤ کے لیے جانے جاتے تھے اور انہوں نے اپنی انتظامیہ میں غیر مسلموں کو بھی اعلیٰ عہدوں پر تعینات کیا۔ اپنی عسکری اور سیاسی کامیابیوں کے علاوہ نور الدین زنگی ایک ماہر شاعر اور خطاط تھے۔ وہ اپنی خوبصورت لکھاوٹ اور عربی اور ترکی دونوں زبانوں میں خوبصورت شاعری لکھنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی شاعری اکثر محبت، روحانیت اور فطری دنیا کے موضوعات سے دنیا بھر کے لوگوں کو خاص طور پر مسلم دنیا میں متاثر کرتی ہے۔ یعنی ایک عادل اور دانشمند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ سماجی انصاف، مذہبی رواداری اور فنون لطیفہ کے لیے ان کی وابستگی نے مشرق وسطی کی تاریخ پر ایک لازوال نشان چھوڑا ہے اور آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہا ہے۔ یہاں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت مشہور واقعہ عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ لگانا آسان ہوگا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کس مقام پر فائز تھے۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلیبیوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس نکالنے کی کوشش کی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات سو رہے تھے
خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نور الدین دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کے چہرے بھی دکھائے۔ نور الدین زنگی کی اچانک آنکھ کھل گئی۔ آپ نے قاضی کو بلایا اور تعبیر پوچھی۔ قاضی صاحب نے فوراً مدینہ منورہ حاضری دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تعمیل کا کہا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ چند خاص افراد کو لے کر رات کے اندھیرے میں تیز رفتار کے ذریعے مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر سلطان نے مدینہ کے گورنر سے بات کی۔ ان 2 افراد کی تلاش شروع ہو گئی جن کے چہرے دکھائے گئے تھے، لیکن وہ 2 افراد نہ مل سکے۔ بالآخر سلطان کو ایک تدبیر سوجی اور اعلان کروایا کہ اگلے دن سلطان تمام مدینہ منورہ کے افراد میں رقم تقسیم کریں گے۔ سب افراد کو دعوت عام ہے، لہٰذا اگلے دن مدینہ کے تمام لوگ آنا شروع ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ انہیں رقم دیتے تھے اور دیکھتے جاتے۔ جب سب لوگ واپس چلے گئے تو مدینہ کے گورنر نے پوچھا کہ کیا وہ 2 نہیں آئے؟ آپ نے کہا نہیں، اور ان سے پوچھا کہ مدینہ کا کوئی رہائشی باقی رہتا تو نہیں؟ گورنر نے کہا کہ سلطان تو درویش ہیں، انہیں دولت سے لگاؤ نہیں، وہ اپنی جھوپڑی میں ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں آئے۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ ان کی طرف چلو۔ جب سلطان ان کی جھوپڑی میں پہنچے تو وہ دونوں ذکر کر رہے تھے۔ سلطان ان دونوں کو دیکھ کر ڈھٹک گئے اور فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی دونوں ہیں جن کے چہرے دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے ان سے پوچھ گچھ کی، اور جب ان کے جھونپڑی کی تلاشی لی گئی تو وہاں ایک سرنگ نظر آئی جو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جا رہی تھی۔ ان دونوں نے اقرار کر لیا وہ صلیبیوں کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں اور ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکالنا تھا۔ سلطان نے فوراً ان دونوں کے سر قلم کر دیے اور قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سیسہ پلائی دیوار بنا دی تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ اس واقعے سے سلطان نور الدین زنگی کی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کا علم ہوتا ہے، اور بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت بغیر اس کے نہیں ملتی۔ دوستو، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے شدید خواہش تھی کہ وہ میدان جنگ میں شہید ہوں، لیکن اللہ نے انہیں بستر پر وفات عطا کی۔ لیکن مورخین محدثین تمام نے آپ کو شہید لکھا اور آپ شہید کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ زبان خلق نکارہ خدا ہوتی ہے کہ مصداق آپ کو سب نے شہید لکھا۔